अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ खैरियत से हैं। जी हाँ, आज मैं आपके सामने आई हूँ रजब के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रजब का महीना चल रहा है, और क्योंकि मेरी उस्ताज़ा का जो मैसेज आया था तो मुझे लगा मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। कुछ चंद बातें मेरी ज़ुबानी, लेकिन मेरी उस्ताज़ा को इसका क्रेडिट जाता है। तो चले जानते हैं कि रजब की सिग्निफिकेंस क्या है और हम इसे किस तरह मनाते हैं। पहले तो ये बता दें कि ये जो महीना है, ये दौरे जाहिलत में इसके बारे में ताज़ीम की जाती है। काफ़ी चीज़ें करते हैं। कुरान में अल्लाह ने पहले ही बता दिया है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप अगर कुरान देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है, अल यौमल अकमलतु लकुम दीनुकुम अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम व इस्लाम दीना। इसमें अल्लाह ने हमारे दीन को मुकम्मल कर चुके हैं और उसे बता दिया है कि ये दीन मुकम्मल है। आज अल्लाह ने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी है, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला राज़ी हो चुका है इस्लाम में। तो जब अल्लाह अपने ताला अपने ज़बानी बता रहे हैं कुरान में कि दीन मुकम्मल हो गया है, फिर भी हम इसमें कितनी बिदात करते हैं। चले देखें कि आज के दौर में हम क्या बिदात करते हैं, जो कि जाहिलत ज़माने में भी लोग करते थे। तो दीन जो था वो नबी के ज़माने और मुकम्मल से आया था, और वो मुकम्मल हो गया था नबी के तौर पर। 27वीं रजब को रात को जागना और उस मिराज की रात को हम बोलते हैं वो मिराज की रात है, और उसमें हम इबादत करते हैं। तो पहली बात जो हम यहाँ से पता चलती है कि हम 27वीं रजब को जाग के मिराज की रात क्योंकि बोलते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि मिराज की रात जो थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात को ज़रूर इबादत की थी, काफ़ी इबादत की थी और कबूल भी हुई थी। लेकिन उस रात के अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी इबादत किसी और रात को नहीं की, या उनकी वो इस रजब के बाद वो बहुत साल ज़िंदा थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसी इबादत नहीं की। दूसरी बिदात हम जब करते हैं जब 27वीं रात को हम जाग के और दूसरे दिन यानी कि 28वीं रजब का रोज़ा रखते हैं। जी हाँ, और ये कहीं भी रसूल की सुन्नत से साबित नहीं है कि रसूल अल्लाह ने रोज़े रखे होंगे रजब के। इनफैक्ट जब उनके पास एक बंदा गया था और उन्होंने पता किया कि रजब के रोज़े के बारे में, तो रसूल अल्लाह ने उनको फरमाया कि क्यों ना हम रजब के अलावा शबान के रोज़े रखें। तो वो ये बताया था। तो इसका मतलब ये था कि रजब में रोज़ा रखना अलाउड नहीं है या उनकी सुन्नत से साबित नहीं है। तीसरी बिदात हम जब करते हैं जब हम 22 रजब को इमाम जाफ़र के नाम के कुंडे दिए जाते हैं। जी हाँ, इसमें आप ये बिदात कर रहे हैं कि रसूल के ज़माने में ये नहीं होता था, ना उन्होंने कभी ये सब किया। और दूसरी बात, अगर आपको इमाम जाफ़र के नाम के कुंडे भरने हैं या गरीब को खाना खिलाना है तो आप शौक़ से करें, लेकिन आप पूरे साल पड़ा हुआ है, आप अपना सदका करें, आप उनके नाम का खाना खिलाएं या गरीबों को खिलाएं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दिन को आइडलाइज करके या किसी दिन को ही स्पेसिफिकली आप उसी दिन को कर रहे हैं तो आप ये बिदात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज 27वीं रजब को ही है, इसकी कोई प्रॉपर हदीस नहीं है। उस ज़माने में वो डेट्स नहीं याद रखते थे, उस डेट्स याद रखते थे जो इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि हज की डेट, रमज़ान की डेट, ईद की डेट। लेकिन उस ज़माने में वो स्पिरिचुअलिटी देखते थे, वो सिग्निफिकेंस देखते थे उस दिन की क्या सिग्निफिकेंस है। आज के दिन में अगर हम देखें, हम सिर्फ डेट्स के ही पीछे भागते हैं, एनिवर्सरी तो बर्थ डेट, तो इनफैक्ट हम बरसी भी लोगों की बनाते रहते हैं जब तक वो इंसान मर गया, हर साल उसकी बरसी भी मनाते हैं, जो कि बिदात है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और यहाँ से पता चलता है कि डेट्स याद ही नहीं है कि रसूल अल्लाह को जो मिराज हुई थी वो कौन सी डेट में हुई थी। तो हम जो 27वीं रजब को जागते हैं तो वो आप यहाँ प्रूफ कर सकते हैं, पॉइंट देखिए
کہ یہ ایک بدعت ہے۔ دوسرا جو تھا سب سے پہلے کہ یہ شیورٹی بھی نہیں ہے کہ یہ معراج تھی بھی یا نہیں۔ دوسرا ایک عبادت اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت نصیب ہوئی تھی، لیکن پھر اس سال کے بعد ایسی عبادت رسول نے کبھی نہیں کی جب تک وہ زندہ رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور معراج کی رات کو عبادت کی تھی، لیکن اس کے بعد کبھی نہیں کی تھی۔ اگر آپ کو تھرڈ پوائنٹ جو آپ بدعت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیے اگر آپ کو تہجد پڑھنا ہے، اگر آپ روز رات کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ اس رات کو بھی جاگ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے فرض سمجھ کے نہ کریں۔ اس عبادت کو آپ جیسے روز کی عبادت کرتے ہیں، اس رات کو بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر مہینے وہ 3 روزے رکھتے ہیں، تو آپ اس مہینے بھی وہ 3 روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ لیکن صرف اور صرف 28 کا روزہ رکھنا یہ ایک بدعت ہے، اور یہ کہیں سے بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ اس دن روزے رکھتے تھے۔ لیکن کسی چیز کو یا کسی ایک ڈیٹ کو خاص بنا کے اور اس رات کو جاگنا اور فرض سمجھ کے اس رات میں عبادت کرنا اور اس رات کی فضیلت بتانی، یہ غلط ہے۔ ہم ہر چیز کو زور شور سے مناتے ہیں، اور ویسے ہی ہم اس چیز کو بھی دین میں لے آئے ہیں، اور دین میں اختیار ہمارا نہیں چلتا ہے، صرف اور صرف اللہ کا دین میں اختیار چلتا ہے۔ اگزامپل، اگر آپ ہر سینچری میں دین میں ایسے ہی ایڈیشن کرتے جائیں تو آنے والی نسلوں کو آپ کیا دین دیں گے؟ وہ جو اللہ نے بھیجا تھا یا وہ جو ہم نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تو ہم اصل دین کیسے پا سکیں گے جب کہ آپ ایک خیانت کر رہے ہیں دین میں، اور اگلی نسلوں کو بھی یہ خیانت کے ساتھ دین دے رہے ہیں، نہ کہ آپ انہیں خالص دین دے رہے ہیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا تھا۔ اگر آپ سورہ آل عمران میں ورس نمبر 83 دیکھیں، اللہ نے صاف صاف قرآن میں بتا دیا ہے، افاغیر دینی الہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی راستے تلاش کرتے ہو؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور طریقے لے کر آئے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ خَسِيرًا، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے آخرت میں۔ تو نیو ایڈیشن ان دین یعنی کہ آپ اپنے آخرت کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں۔ ہم کم سے کم وہ ایڈیشن کرنے والے نہ بنیں، اور ہم ایسے ایڈیشن کو نہ مانیں۔ اگر آپ اس دن کی اسپیشل کھانے بنائیں اور کھیر پوری اور حلوہ پوری بنائے، یہ تو اس زمانے میں نہیں تھا، نہ کہ ہمارے ریلیجن میں یہ ہوتا ہے کبھی۔ یاد رکھیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، قیامت تک یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آپ جب چاہے صدقہ کریں، کھانا بنائے کے بانٹیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، لیکن اسے دین کا ایک حصہ نہ بنائیں، اسے ایک عبادت سمجھ کے، فرض سمجھ کے نہ کریں۔ اس کے ایک کوئی جیسے ہم عید کے مناتے ہیں، محرم کے 10 دن، ذوالحج، اور ہر مہینے کے رسول اللہ 3 روزے رکھتے تھے، یہ ہم کہیں نہ کہیں اسے تو ہم بھول گئے، لیکن جو ہمیں اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے اسے ہم بہت پروموٹ کرتے ہیں اور بہت زور شور سے بناتے ہیں، جو کہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں، جو کہ کہیں بھی حدیث میں جس کے بارے میں ہے نہیں، ہم اسے فرض بنا کے، عبادت سمجھ کے خوب زور شور سے کرتے ہیں۔ اگر آپ معراج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈیٹ نہیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس لے کے بیٹھیں، انہیں اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں، معراج کے دن کیا ہوا تھا، کیسے وہ 7ویں آسمان میں گئے تھے، انہوں نے کیا کیا دیکھا تھا، اور کیسے لوگوں کو سزا ہوئی تھی، اور کن لوگوں کو خوشخبریاں ملی تھی۔ آپ یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔
نارم نہ کہ یہ نارم ہے کہ کیونکہ میری امی کرتی تھیں یا میرے باپ دادا کرتے تھے تو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. اگر آپ یہ سوچے کر رہے ہیں تو یاد رکھیں سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اس میں اللہ ہمیں بتا رہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے اوپر چلیں گے جس پر ہمارے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. کیا بھلا اگر ان کے باپ دادا نہیں عقل رکھتے تھے، نہیں ہدایت تھی، پھر بھی وہ وہی کرتے رہیں گے اندھا دھند طریقے کا، اور خود سمجھ نہیں پائے اور نہ دوسرے کو سمجھ دے پائے. تو آپ یاد رکھیں آج آپ جو کر رہے ہیں آپ کی اولادیں بھی وہی کریں گی. آپ بدعت کریں گے، آپ گناہ کریں گے، اور آپ وہ پاس آن کر رہے ہیں نیکسٹ جنریشن کو، جو کہ ہمارے دین اور اسلام میں نہیں ہے. ہمارا دین اسلام مکمل ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچانا تھا انہوں نے پہنچا دیا ہے. نیو انوویشن کرنا، دین میں نئے طریقے لے کے آنا، یہ سلاسل گناہ ہے. اور ہم اپنے بچوں کو خالص دین دے، نہ کہ اسے ملاوٹی دین دے. یاد رکھیں ٹو مینی کوک اسپوائل دا براٹ. تو آپ جتنا دین میں انوویشن لے کے آئیں گے لاسٹ میں دین کچھ نہیں بچے گا، آپ اس میں کچھ نہیں پائیں گے. تو اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، آنے والی جنریشن کو بچانا چاہتے ہیں، تو پلیز 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 حدیث فالو کریں. اگر آپ کو میرا یہ آڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک ضرور کریں، اور میری استاذہ نازیہ ہاشمی کے لیے دعائیں ضرور کرے گا. اپنا خیال رکھیں، ڈھیر سارا پیار. اللہ حافظ.